قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا پیارے آقا میٹھے آقا شہنشاہ دو عالم نور مجسم تاجدار مدینہ رحمت الوسینہ احمد مصطفیٰ ہم سب کے جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیت و ثنا کی پاک طیب طاہر مقدس بارگاہ محبوبیت میں ہدیہ تبریک درود و سلام عرض کرنے کے بعد بندہ نجیب نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ جل مجدہ مجھے اس کے مطابق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں اس کا ادراک اور فہم عطا فرمائے اور پھر اس کے بعد ہمیں اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے عمل کامل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، بلا تمہید اور بلا تاخیر سورہ الفجر کی آخری آیات میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ سادہ سا ترجمہ اس کا یہ ہے، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، پس تو آ جا میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ یہی ہے کہ خدا کے بندے ہیں کون اور وہ کیا ہوتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، ان کی کیا خصوصیات ہیں، کیا ان کے اوصاف ہیں، کیا ان کے کمالات ہیں، اور پھر ان کی پاورز، ان کے اختیارات کیا ہوتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، تھوڑا سا سیاق و سباق اس آیت مبارکہ کا عرض کر دوں، وہ مفہوم سمجھنے میں ذرا آسانی ہوگی۔ ترجمہ ہم پورا کر لیتے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، تو اپنے رب کے پاس آ جا، لوٹ آ، راضیۃ مرضیہ،
اس حال میں آ کہ تو خدا سے راضی ہو اور خدا تجھ سے راضی ہو۔ اس کے بعد آگے فرمایا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، بس اب آ میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ تو حضرات اسی وقت یہ بڑا قابل غور ہوتا ہے کہ نفس مطمئنہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور نفس مطمئنہ از خود یہ ولایت کا آغاز ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے 3 قسم کے نفوس کا ذکر فرمایا ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ، نفس امارہ، اور پھر دوسرا نفس جو ہے وہ نفس لوامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ نفس امارہ جو ہے، یہ آج تھوڑا سا ہم نے اپنا احتساب بھی کرنا ہے۔ نفس امارہ انسان کو برائی کی طرف، نافرمانی کی طرف، بغاوت کی طرف لے جاتا ہے، سستی، کاہلی، غفلت کا شکار کرتا ہے، انسان کو خدا سے دور کرتا ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ نفس امارہ کا تعلق وہ شیطان سے ہوتا ہے۔ عموماً یہ نفس امارہ جب نفس کے قلع کمے کی بات آئے گی، نفس کی اصلاح کی بات آئے گی، نفس کے تزکیے کی بات آئے گی، نفس کی طہارت کی بات آئے گی، نفس کے اس کو پاکیزہ کرنے کی بات آئے گی، تو اس سے مراد یہ نفس امارہ ہی ہوگا۔ وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف میں سے اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ پھر تزکیہ کرتا ہے، تو وہ جو تزکیہ ہے وہ تزکیہ اس نفس امارہ کا ہی ہوگا بالعموم، اور پھر کچھ اصلاح نفس لوامہ کی بھی ضروری ہے۔ تو نفس امارہ سمجھ لیجئے، نفس امارہ وہ نفس ہے جو انسان کو خدا سے دور کرتا ہے، خدا سے غافل کرتا ہے، خدا کی نافرمانی کرواتا ہے، خدا کے احکامات، شریعت کے جو احکامات ہیں حلال اور حرام، نفس امارہ انسان کو اس کی تمیز نہیں کرنے دیتا۔ جو فرائض ہیں اس سے غافل کرے گا، جو واجبات ہیں اس سے غافل کرے گا، اس سے دور کرے گا، وہ نہیں کرنے دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حرام کرتا ہے ان کی طرف یہ نفس امارہ انسان کو راغب کرتا ہے۔ تو گویا کہ لب لباب اور خلاصہ کلام یہ نکلا کہ نفس امارہ ہر حال میں انسان کو گناہ اور برائی کی طرف لگا رہا ہے۔ انسان اگر اس کی اصلاح کر لے، اس کا قلعہ کر دے، تو پھر جو دوسری سٹیج آتی ہے، کیونکہ یہ موضوع نہیں ہے اس لیے اس کی میں تفسیر میں نہیں جا رہا، فقط ایک اشارہ تک بات کر کے آگے اپنے موضوع کی طرف آ رہا۔ تو دوسرے نمبر پر نفس لوامہ، یہ نفس جو ہے وہ انسان کو ملامت کرتا ہے،
جب انسان نفس امارہ کی سٹیج پر ہوتا ہے تو وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتا، وہ اللہ کے فرائض کرتا کی ادائیگی نہیں کرتا۔ تو جب کوئی کہے اسے تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے یار کوئی بھی نہیں کرتا تو میں نہیں کیا تو کیا ہوا۔ اور اس کو اگر اس کے گناہ پر، اس کی برائی پر اگر کوئی شخص اسے ملامت کرے، اسے منع کرے، روکے، تو وہ آگے سے جواباً کہتا ہے کہ سارا زمانہ کر رہا ہے تو یہ برائی ہے۔ وہ آگے سے ایک سوالیہ انداز میں یوں کہتا ہے، یوں کہتا ہے کہ مطلب گویا اس کا یہ ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ برائی ہے، سارا زمانہ کر رہا ہے تو سارا زمانہ برا ہو گیا۔ تو مطلب یہ کہ نفس امارہ کی سٹیج پر انسان کو گناہ اور نیکی کی تمیز نہیں رہتی۔ وہ انسان بس نظر آنے میں انسان ہوتا ہے، صفات اور کردار کے اعتبار سے اس کی ساری صفتیں حیوانی ہوتی ہیں۔ درندگی کی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے، خواہشات کی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے، ہوا و ہوس کی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے، الغرض کے رشتوں کی تمیز تک نہیں رہتی اسے۔ نفس امارہ کا جب غلبہ ہوتا ہے انسان اور حیوان کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اگر انسان اس کا تزکیہ کر لے، اس کو صاف کر لے، اس کو طیب و طاہر کر لے، کسی مرد کامل کی نگاہ سے ہو جائے یا وہ اپنی محنت اور مشقت سے کر لے، یہ دو طریقے ہوتے ہیں۔ محنت، مشقت، ریاضت سے جو نفس کا تزکیہ ہوتا ہے اس کو طریقے سلوک کہتے ہیں۔ سلوک کا طریقہ ہے یہ صوفیہ کی اصطلاح میں، تصوف کی اصطلاح میں۔ اور اگر کسی مرد کامل کی ایک نظر سے، ایک توجہ سے یہ نفس امارہ کا قلعہ ہو جائے تو اس کو طریقے جذب کہتے ہیں، ایک نظر سے۔ بہرحال یہ ایک پھر الگ موضوع ہے۔ طریقے سلوک جو ہے وہ بتدریج ہے، اس میں مدہوش ہونے کے، بے ہوش ہونے کے، مجذوب ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، جبکہ طریقے جذب میں ایک نظر سے جب لیا جائے، ایک توجہ سے لیا جائے تو اس میں پھر خدشات بڑھ جاتے ہیں کہ انسان بعض اوقات اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے، بلکہ طریقے جذب سے لینے والے اکثر اوقات اپنا ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ حضرت باقی باللہ، خواجہ باقی باللہ، ایک دن آپ وجد کی کیفیت میں بیٹھے ہیں تو احباب مریدین پاس بیٹھے ہیں، حاضر خدمت ہیں، تو فرمایا کہ یار یہ کچھ میرے مہمان آئے ہیں، کچھ میرے مہمان آئے ہیں، تو کون ہے آپ میں سے جو ان کی خدمت کرے، ان کو اچھا کھلائے پلائے، ان کو راضی کرے، اور میرے مہمانوں کو راضی کر دے اور مجھ سے آ کر اپنی منہ کی مانگی مراد دے دے۔ ایک مرید اٹھا، اس نے عرض کیا حضور مجھے اپنے مہمان عنایت فرمائیں۔ وہ لے گیا، گھر جا کر اس نے خوب ان کی خدمت کی، خاطر تواضع کی۔ صبح کو جب وہ حاضر ہوئے تو مہمان عرض کرتے ہیں حضور ہم بہت راضی ہیں، بہت خوش ہیں، اس نے خدمت میں کوئی کسر چھوڑی ہی نہیں، مہمان نوازی کا حق ادا کیا۔ فرمایا کہ بیٹھو۔ وہ مرید کھڑا رہا، فرمایا بیٹھو۔ عرض کرتا ہے حضور آپ نے یہ وعدہ فرمایا کہ اگر میرے مہمان راضی ہو جائیں تو مجھ سے منہ مانگی مراد لے لو۔ فرمایا ہاں کیا تھا وعدہ میں نے۔ تو اس نے کہا پھر میرا سوال باقی ہے، اگر اجازت ہو تو عرض کرو۔ فرمایا ہاں کرو عرض۔ اس نے عرض کیا کہ حضور مجھے بھی باقی باللہ بنا دیں۔
چونکہ آپ شیخ تھے وہ مرید تھا، فرمایا کہ تو مرید ہے میں تیرا پیر ہوں، تو اتنا نہیں جانتا خود کو جتنا میں تجھے جانتا ہوں، تو فقط اپنے ظاہر کو جانتا ہے، میں تیرے باطن کو بھی جانتا ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ تو اپنی مراد چینج کر دے، اپنی مراد کوئی اور بتا دے، اپنی مراد تبدیل کر لے، یہ تو لے نہیں سکتا، اس کو تو ہضم نہیں کر پائے گا، تیرا ظرف ابھی اس قابل نہیں ہے۔ وہ مزید رہا، اس نے کہا حضور آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جو منہ سے مانگو گے وہ ملے گا، اور میں نے تو مانگ لیا ہے، تو پھر جب منہ مانگا دینا ہے تو دے، جو میں نے مانگا ہے وہ دے۔ آپ نے 2-3 بار سے سمجھایا، وہ اصرار کرتا رہا، وہ اپنے موقف پر ڈٹ گیا، اس نے کہا کہ میں نے وہی لکھنا ہے وہ مانگا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے حجرے میں لے گئے، کچھ دیر کے بعد باہر نکلے تو 2 باتیں وضاحت، شکل و صورت، لباس، دیکھنا، بولنا، رفتار، آواز، چلنا پھرنا، ڈھیل ڈول، چال ڈھال، کچھ فرق نہ تھا، سب ایک جیسا ہو گیا۔ اب دیکھنے والوں کو، حاضرین کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اصل باقی بلّہ کون ہے اور نقل باقی بلّہ کون ہے، یعنی اس طرح ایک جیسا۔ توجہ کی 9 قسمیں ہوتی ہیں، اور جو پہلی سٹیج ہے نا توجہ، پہلی قسم، وہاں پر یہ جو انسان کے اندر 4 چیزیں رکھی ہیں اللہ پاک، دل، دماغ، نفس اور روح۔ اکثر ہم کہتے ہیں یار میرا دل کہتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، دماغ اس کی اجازت نہیں دے رہا، میرا دل کہتا ہے کہ کرو، دماغ نہیں مان رہا، دماغ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں مان رہا۔ یہ اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اکثر دل اور دماغ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہوتے۔ دماغ پورے جسم کا، پورے اعضاء کا ہیڈ ہے، انچارج ہے، پورے اعضاء کو کنٹرول دماغ کرتا ہے، اور دماغ کے اوپر جو ہیڈ ہے وہ دل ہے۔ ہم نے کبھی اپنا احتساب نہیں کیا، تو یہ دل یہاں درمیان میں ہے، ادھر اس کی روح ہے، ادھر نفس ہے، اور دل کے اندر ہے دماغ، دماغ کے ماتحت سارے اعضاء ہیں۔ اب جب دل ادھر نفس کی طرف لگ گیا، جو نفس ہمارا، نفس نے دل کو کیپچر کر لیا، دل پر قبضہ جما لیا، تو اس حال میں پھر دل کے اندر سارے خیالات، ساری باتیں، سارے وسوسے، سارے تصورات گناہ اور برائی کے آئیں گے، اور جب برائی کے آئیں گے تو دل دماغ کو جو آرڈر کرتا جائے گا، دماغ اس کے مطابق جسم کے اعضاء کو آرڈر کرتا جائے گا، پھر اس کی نگاہ دماغ کے ماتحت ہو کر کے وہ بھی گناہ کرے گے، پھر اس کے کان دماغ کے ماتحت ہو کر کے وہ بھی گناہ کریں گے۔ تو اس طرح جب دل گناہ کی طرف لگ گیا تو دماغ چونکہ اس دل کے ماتحت ہے، دل کے تابع ہے، لہذا پورا جسم دماغ کے تابع ہے۔ تو جب دل نفس کی طرف لگا تو دل برائی کی طرف آ گیا، دماغ برائی کی طرف آ گیا، پورا جسم برائی پہ لگ گیا، اور روح کو کچھ نہیں ملا۔ یہ موضوع نہیں ہے، زندگی میں پھر کبھی موقع ملا کہ اس کی تفصیل میں پھر جائیں، موضوع نہیں ہے۔ میں اصل اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، یہ ایک نقطہ عرض کر کے اب اس کے بعد
نفس راضی ہو گیا، نفس خوش ہو گیا، چونکہ سارے جسم پر نفس کا کنٹرول ہو گیا تو وہ خوش ہو گیا۔ اب روح جو تھی اس کو کچھ نہیں ملا، وہ بے قرار ہو گئی، اس کو اس کی غذا نہیں ملی، اس کو اس کی تسلی نہیں ملی، اس کو اس کی تشفی نہیں ملی، کیونکہ روح پاک ہے، روح خدا کا نور ہے، اور روح کا تعلق براہ راست اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ اب ادھر روح کا تعلق دل سے ہے، اور ادھر دوسری طرف جو روح کا کنیکشن ہے وہ خدا سے براہ راست ہے۔ اب خدا سے تعلق تو اسی طرح قائم ہے، ادھر والا تعلق اس کا کمزور ہو گیا۔ جب ادھر والا کمزور ہوا تو روح کو اس کی غذا نہیں ملی، روح خود میں قیدی محسوس کرنے لگی، جب قیدی محسوس کرنے لگی تو بے قرار ہو گئی۔ قیدی کو کبھی سکون نہیں ملتا نا، کبھی دیکھا قیدی بھی سکون میں ہو؟ صرف آپ ایک بندے کو، یہاں کوئی قید نہیں ہے، ایک بندے کو کہہ دیں کہ یار تمہیں 2 گھنٹے یہاں بیٹھنا، اللہ کا گھر ہے، وہ یہاں بے قرار ہو جائے۔ اللہ کے گھر میں اس کو پابند کر دو نا، 2 گھنٹے بیٹھنا، 1 گھنٹہ بیٹھنا ہے تمہیں، 1 گھنٹہ اپنی نشست سے ہلنا نہیں تو وہ بے قرار ہو جائے۔ پابندی جو ہے نا وہ کوئی چیز برداشت نہیں کرتی، بے قراری آ جاتی۔ اب روح بے قرار ہوگی، جب قید ہوئی تو بے قرار ہوگی، جب روح بے قرار ہوئی تو اس نے کہا اچھا تو نے میرا قرار چھینا ہے تو ٹھیک ہے، تیرے جسم میں حرکت تو ساری میری تھی، جب تو نے میرا سکون چھینا ہے تو سکون سے تو بھی نہیں بیٹھا۔ اس نے پورے جسم سے سکون چھین لیا۔ پھر بندہ کہتا ہے یار پتہ نہیں کیا ہے، دل میں سکون نہیں ہے، دل میں ٹھہراؤ نہیں ہے، دل میں اطمینان نہیں ہے۔ پھر بندہ اس تلاش میں چل پڑتا ہے۔ تو کبھی اس نے اپنا محاسبہ تو کیا ہی نہیں، اپنا احتساب تو کیا ہی نہیں کہ یہ جو بے قراری ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے، جس کی اصل پاور تھی میں نے اس کو بے قرار کیا ہے، اس نے جواباً مجھے بے قرار کر دیا۔ قرار ڈھونڈنے نکلتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اب دیکھو نا لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں روپیہ ہوتا ہے تو انسان کو قرار نہیں آتا، چین سکون نہیں، قرار نہیں ہے، اسے سکون نہیں، اور ایک کچھ نہیں ہے اس کی جیب میں، خالی جیب ہے، فٹ پاتھ پہ سکون سے سویا ہوا۔ بے شک بے شک کیا تو یہ موضوع نہیں۔ تو اب وہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا نا وہ کہ نفس، روح، دل اور دماغ، 4 چیزیں انسان، جب نفس دل پر کنٹرول کر لیتا ہے تو دل برائی کی طرف لگ جاتا ہے، دماغ چونکہ دل کے تابع ہے وہ اپنے اعضاء کو، جسم کو پورے کو برائی پہ لگا دیتا ہے، گناہ پہ لگا دیتا ہے۔ اور اگر دل پر قبضہ روح کا آ جائے، دل پر قبضہ کنٹرول روح کا آ جائے، یہ جو روح کے ساتھ تعلق ہے وہ مضبوط ہو جائے، تو چونکہ روح کا تعلق کہیں اور ہے، جب ادھر تعلق جڑے گا تو پھر دل چونکہ روح کے تابع ہوا، دماغ دل کے تابع ہے اور جسم دماغ کے تابع ہے، تو سارا کچھ اور پورا بندہ پھر خدا کی اطاعت میں لگ جائے گا، خدا کی بندگی میں لگ جائے گا، خدا کے ذکر میں لگ جائے گا، پھر اس کو اس طرف سکون ملے گا۔ اب سکون کیا ہے؟ روح کی غذا ذکر ہے۔ اب جب ادھر لگا تو روح اور طاقتور ہوتی جا رہی ہے، جب اور طاقتور ہوتی جا رہی ہے تو ادھر سے بھی فیض مل رہا ہے، تو وہ سارا جسم اطمینان اور سکون میں آ جائے۔ چونکہ یہ موضوع نہیں اس لیے میں ادھر نہیں جا رہا۔ اب یہ 4 چیزیں، نفس، روح، دل اور دماغ، 4 چیزیں جب ایک پلیٹ فارم سے یکجان ہو جائیں، 4 چیزیں ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، یکجان ایک نقطہ انجماع پہ آ کے رک جائیں، اس کو توجہ کہتے ہیں۔ اب پھر توجہ کی سٹیجز ہیں، درجات ہیں، اور سب سے آخری درجہ جو اونچا درجہ ہے
وہ 9واں درجہ ہے توجہ اتحادی اس کو کہتے ہیں. تو خواجہ باقی باللہ نے اپنے اس مرید پر 9ویں سٹیج کی توجہ اتحادی. اب جب توجہ کی تو وہ جیسا خواجہ باقی باللہ تھے وہ بھی ویسے ہو گئے. اب یہ لیا اس نے ایک نظر سے، ایک توجہ سے، طریقے جذب سے. اب ہوا کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ 3 دن بمشکل اس نے زندگی کے گزارے اور کیوں؟ کیونکہ ظرف چھوٹا تھا، چیز بڑی لے لی، اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی، اس کو جذب نہیں کر سکتی. تو بے ہوش مد ہوش، نیم بے ہوش نیم ہوش، اس کیفیت میں 3 دن گزارے اور تو یہ طریقے جذب سے اکثر و بیشتر جو ہے نا وہ نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. انسان کو مل جائے تو ایک نظر سے مل جاتا ہے، اور سنبھالا نہ جائے تو اس ملے ہوئے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. وہ خود میں خود نہیں رہتا اور کسی کو بھی پھر فیض نہیں دیتا. ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں کوئی ایک بندہ ہوتا ہے، لاکھوں میں ایک جو طریقے جذب سے لے اور ہضم کر سکے، اور ہضم کر کے پھر اوروں کو فیض دے. کوئی ایک ہوتا ہے لاکھوں، ورنہ یہ راستہ جو ہے بہت مشکل ہے. ظرف نہیں ہوتا کیونکہ ہم گناہ کی باتی میں رہنے والے لوگ ہیں. ظرف ہمارا چھوٹا ہے. ہمارا ظرف تو اتنا ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. ہمارے ہاتھ میں رزق آ جائے تو سب سے پہلے ہم اپنے رشتہ داروں کا رزق بنتے ہیں. ہمارا بھی اتنا ظرف. ہم اپنے رشتہ داروں کا جو ہمیں نہیں مانتا، ہماری رسپیکٹ نہیں کرتا، ہماری عزت نہیں کرتا، ہمارا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، اس کا رزق ہی بند کرتے. اچھا پھر ایسے تو ایسے ہی ہمارا بھی یہ ظرف ہے. زندگی اور موت ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو ہم جناب پورا محلہ دن چڑھنے سے پہلے مار دیں. اس نے فلاں بات کی تھی، اس نے فلاں بات کی تھی، اس نے میری طرف کیوں دیکھا، اس نے اس نظر سے دیکھا. ہمارا اتنا چھوٹا ظرف ہے. تو اب اس چھوٹے ظرف میں خدا کا جلوہ اور خدا کا نور کیسے سمائے؟ تو لہذا طریقے جذب سے جب کچھ آتا ہے تو اکثر و بیشتر خدشہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کو جذب نہیں کر سکے گا، اس کو ہضم نہیں کر سکے گا. تو نتیجہ پھر وہ کیفیت جذب میں چلا جاتا ہے جس کو ہم عرف عام میں مجذوب کہتے ہیں. اور مجذوب سے پھر فیض کی توقع بھی نہیں. اس مجذوب سے لاکھوں میں ایک کوئی کام لے سکتا ہے، کوئی فائدہ لے سکتا ہے، ورنہ بقیہ سارے نقصان ہی کرواتے ہیں. حال اس کا یہ ہوتا ہے وہ چونکہ خدا کے جلوے میں تو گم ہے، اپنا ہوش نہیں، اپنی خبر نہیں ہے. جب اسے اپنی خبر نہیں تو کسی کی کیا خبر رکھے گا؟ اب جب اس کو آپ کہیں گے کہ بابا جی میرا یہ کام کر دیں، بابا جی میرے لیے دعا کر دیں، بابا جی تو خود پھنسے ہوئے کہیں اور، تو بابا جی کو تو اپنی خبر نہیں ہے، تو بابا جی آپ کے لیے کیا کریں گے؟ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب ہم بار بار اس بابا جی کو ڈسٹرب کریں گے، بار بار دعا کے لیے کہیں گے، تو بابا جی جہاں مگن ہے، جس جلوے میں، جلوہ یار میں جہاں مدہوش ہے، آپ اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں وہاں سے. جب اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا تعلق خراب کر رہا ہے. اس نتیجے میں وہ پھر منہ سے جو نکالے گا وہ ہو جائے گا. اور جب ہم اس کا تعلق خراب کریں گے تو اس کے منہ سے کچھ اچھا تو نہیں نکلے گا، تو پھر بددعائی نکلے گی، تو بددعا نکلے گی تو بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اس لیے جو طریقے سلوک ہوتا ہے وہ ایک ایک برائی کو، ایک ایک رذائل کو نکالتے جاؤ، ایک ایک خسائل کو، شمائل کو ڈالتے جاؤ محنت سے یا کسی کی تربیت سے. تو اس طرح جو ہے نا وہ انسان منزل تک ٹائم تو بڑا لگتا ہے
سالوں لگ جاتے ہیں، کئیوں کی زندگیاں بیت جاتی ہیں. تو وہ جو ہے نا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پاس، وہ جو ایک لمحے میں لے لیتے ہیں نا، ان کا پہلے سے سب کچھ تیار ہوا ہوتا ہے. برتن صاف ہو تو اس میں دودھ ڈالا جاتا ہے، اور برتن اگر گندا ہو، پلید ہو، اس میں دودھ نہیں ڈالا جاتا ہے. تو جس کا من صاف ہوتا ہے، ظرف کامل ہوتا ہے، جب وہ کسی مرد کامل کے بارگاہ میں جاتا ہے، وہ ایک نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ برتن تو پہلے سے تیار شدہ ہے. پھر وہ توجہ کرنے پر وہ یہ ہوتے ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ نظر ہو جائے اور ہمارا کام ہو جائے، تو اپنا بھی تو کچھ حساب لینا ہوگا. خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نفس امارہ برائی کی طرف راغب کرتا ہے. اس کا اگر تزکیہ ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے، تو پھر دوسری سٹیج آتی ہے نفس لوامہ. تو نفس لوامہ کا مقام یہ ہوتا ہے کہ انسان جب گناہ کی طرف جاتا ہے، یا تو گناہ کے راستے پہ جانے سے پہلے اس کے اندر سے آواز آتی ہے کہ یار شرم کر، خدا کا خوف کر، یار یہ غلط، وہ پہلے سے ملامت کرتا ہے. اور اگر وہ نفس لوامہ بھی کمزور سٹیج پر ہو، تو پھر انسان جب گناہ کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کو ملامت ضرور کرتا ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا. خدا کے فرائض، خدا کے احکامات جب وہ نہیں مانتا تو وہ نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ یار تم نے نماز نہیں پڑھی، اچھا نہیں کیا، تو نے خدا کا ذکر چھوڑ کر کوئی اچھا کام نہیں کیا. وہ اس کو ملامت کرتا ہے. جب وہ ملامت کرتا ہے، تو اب اگر اس نفس کی بھی اصلاح ہو جائے، اس سے بھی انسان ترقی کر جائے، پروموشن ہو جائے، تو پھر تیسری سٹیج آتی ہے نفس مطمئن. یہاں آ کر جو ہے نا، وہ انسان کا نفس اطمینان پہ آ جاتا ہے. اب نفس کی برائی اور ملامت دونوں سٹیجز پار ہو گئے، دونوں درجات ہم نے طے کر دی. اب نفس اور دل ایک سٹیج پر آ گئے. اب دل کا تعلق روح سے ہے. جب نفس اور دل ایک سٹیج پر آ گئے، ایک پلیٹ فارم پر آ گئے، تو چونکہ نفس نے اور کسی طرف راغب نہیں کرنا، تو اب دل کا تعلق صرف روح سے رہ گیا. دل کا تعلق صرف روح سے رہ گیا. اب روح کے ساتھ دل کا تعلق ہے، اور دل کا تعلق دماغ سے ہے، دماغ کا تعلق پورے جسم سے ہے. اب نفس اس دل کے تابع ہو گیا. اور اس سٹیج کو تصوف کی اصطلاح میں ولایت کہتے ہیں. جب یہ آ جائے تو اس کو ولایت کہتے ہیں. ولایت صغرا چھوٹی سٹیج ہے، لیکن مقام ولایت میں بندہ آ گیا. اب گناہ سے نکل گیا نا. ہم جس وادی میں ہم گناہ اور نیکی کی وادی میں، اور ہم میں سے کچھ لوگ تو گناہ کی وادی میں اتنا دلدل میں پھنس گئے ہیں کہ واپسی کا رستہ ہی ممکن نہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جو گناہ بھی کر لیا، نیکی بھی کر لی. یہ لوامہ کی سٹیج، جو گناہ کی طرف اور گناہ کی طرف، گناہ کی دلدل میں پھنس گیا، وہ ہمارا کی سٹیج. اور جو ان دونوں سے نکل گیا، فقط نیکی نیکی اور نیکی رہ گئی، تو وہ نفس مطمئن. اب سوال یہاں یہ ہے جو اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، نفس مطمئن، یا ایتھا النفس المطمئن، اے نفس مطمئن، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی بارگاہ میں. کس حال میں؟ راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی. ہم سب کچھ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مقصد کیا؟ خدا راضی ہو. تو یہاں تو مقام مل گیا، راضیۃ مرضیہ. اس حال میں آ کہ تو خدا سے راضی ہو
اور خدا بھی تجھ سے راضی. بندہ خدا سے راضی اور خدا بندے سے راضی. اس سٹیج پر آ کر اللہ کریم فرما رہا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي. آپ اس قابل ہوا ہے تو آپ اس قابل ہوا ہے کہ میرے بندوں میں آ. تو وہ بندے کون؟ اصل موضوع تھا میرا یہ، لیکن کریکٹ یہاں آتا تو وہ کچھ سمجھ نہیں آتی. اب موضوع پہ آئے ہیں تو وقت کی اجازت. خیر تھوڑا سا ہم کر لیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ بندے اب جب پاک صاف ہو گیا، طیب و طاہر ہو گیا، مطہر ہو گیا، تیرے نفس کا تزکیہ ہو گیا، تیرا نفس اطمینان میں آ گیا، مطمئنہ کی سٹیج پر آ گیا، اور پھر ترقی کر کے راضیہ اور مرضیہ. تو خدا سے راضی، خدا تجھ سے راضی. جب اس حال میں تو پہنچا تو اب اس قابل ہوا ہے کہ میرے بندوں کی صف میں. تو سوال پھر یہاں تو ہے نا، پھر وہ بندے کون ہیں؟ اس سٹیج پر آ کر اللہ فرما رہا ہے کہ اب اس قابل ہوا ہے. ہر بندہ مینٹل کے امتحان میں نہیں نہ بیٹھ سکتا. میڈل کا سرٹیفکیٹ ہو تو کہتے ہیں اب تو اس قابل ہوا ہے تو 9 پہ بیٹھ. اور میٹرک کی سند ہو، میٹرک کا رزلٹ کارڈ ہو تو پھر اس کو کہا جاتا ہے اب تو اس قابل ہوا ہے کہ فرسٹ ایئر کا ایگزام دے. انٹر کی ڈگری آ جائے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے اب تو اس قابل ہوا ہے گریجویشن میں بیٹھ. میٹرک کیا نہیں، انٹر کیا نہیں، گریجویشن کیا نہیں تو ماسٹر کی کلاس میں بیٹھ سکتا ہے؟ ایم اے کی ایم ایس سی کی کلاس میں بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں. تو اب تزکیہ ہوا، برائی کی وادی سے نکلا پہلی سٹیج. پھر دوسری وادی میں آیا جہاں کہیں کہیں خال بہت کم تعداد برائی تھی، زیادہ مقدار میں نیکی تھی. پھر دوسری سٹیج آئی تو وہاں داخل ہوا، پھر وہاں سے نکلا ترقی کی تو پھر اطمینان کی سٹیج پہ آیا، نفس مطمئن. تیسری سٹیج پہ آیا، تیسری سٹیج سے نکلا تو راضیہ پہ پہنچا، راضیہ سے نکلا تو مردیہ پہ آیا، 5ویں سٹیج. تو 5 کلاسز پاس کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ اب تو آ. اب آیا، اب اس قابل ہوا ہے، اب تو آ میرے بندوں کی صف. تو پھر بندے تو کچھ ہوں گے نا، ایویں تو نہیں ہے نا. اب وہ بندہ کہتے کسے؟ اب دیکھو ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد خدا کے بندے، اللہ کے بندے اور رسول ہیں. رسالت کا ذکر بعد میں، عبدیت کا ذکر پہلے. عبدہ ورسول. سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے قرآن ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا شکر گزار بندہ ہوں، جو تم نے مجھے نعمتیں دی ہیں میں اس کا ان پر شکر گزاری کرتا ہوں. وان اعمل صالحا ترضاه، اور ایسے اعمال کی توفیق دے جو تجھے راضی کرے. یہ سلیمان اللہ کا نبی ہے، اور پتہ کس مقام پہ دعا کر رہا ہے؟ وہ جو آپ کا قلیم اڑا کرتا تھا ہوا میں، وہ فضا میں پرواز کر رہا ہے ہوا میں، اور وہاں اڑتے جا رہے ہیں بلندی پر، اور آپ بلندی پر پرواز کر رہے تھے اور آپ کا لشکر زمین پر تھا آپ کے پیچھے پیچھے. تو ایک چیونٹی نے کہا کہ چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں پاؤں کے نیچے تم ان کے پاؤں کے نیچے نہ آ جاؤ تو چھپ جاؤ. تو سلیمان علیہ السلام چیونٹی زمین پر ہے
سلیمان علیہ السلام ہوا میں پرواز کر رہے ہیں تو چونٹی کی آواز سنی، تبسم فرمایا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اس حال میں پرواز کا حال دیکھو ذرا، تو اس حال میں دعا کر رہے ہیں کہ مجھے ایسا بنا. ایمان سے بتاؤ بندہ مانتا کیا ہے جو نہیں ہوتا؟ بولو تو صحیح. جو چیز بندے کے پاس نہیں ہوتی وہی مانگی جاتی ہے. بے شک. بندے کا جو ہے نا وہ 10 کروڑ روپیہ بینک بیلنس ہے تو کسی سے جا کے 50 روپے مانگے نہیں مانگے، بولے نہیں مانگے. بندے کے پاس جو ہے نا وہ اولاد ہے تو کسی سے جا کے پھر کہے گا کہ مجھے اولاد چاہیے؟ نہیں. پھر کہے گا کسی کے پاس جا کے کہے گا دعا کریں میری اولاد نہیں. بے شک. دعا کریں میری اولاد سے مجھے سکون میسر آئے، میری اولاد کے اچھے اسباب بن جائے، رشتہ ہو جائے. تو اصول ہے بندہ ہمیشہ وہ چیز مانگتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی. تو سلیمان علیہ السلام کی پرواز کا حال دیکھو اور مانگ کیا رہے ہیں؟ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے اپنے صالحین بندوں میں داخل کر. سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں مگر درجہ ابدیت مانگ رہے ہیں. درجہ ابدیت ہوتا کیا ہے؟ عربی لغت کے اندر یہ اصول یاد رکھ لیں. یہاں سے پھر کبھی زندگی میں وفا کی تو ہم یہ موضوع یہیں سے شروع کریں. عباد الصالحین اللہ کے بندے ہوتے کون؟ اب عربی لغت میں ایک معنی ہے بندہ لفظی مطلب، اور ایک معنی ہے عبد کا غلام. عربی لغت کے اندر اصطلاح میں اب اس بندے یا اس غلام کو کہتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں، اب اس بندے یا اس غلام کو کہتے ہیں کہ جس کی کم از کم 3 نسلیں غلام ہوں. اگر اللہ کا بندہ ہے نا تو اللہ کا غلام ہوگا، اللہ کا تو اس کی کم از کم 3 نسلیں خدا کی بندگی میں اس کو کہتے ہیں. اب یہاں سے بھی ایک عقیدے کی بات آ رہی ہے. حضور علیہ السلام کے متعلق ہم جو کہتے ہیں عبد و رسول، تو حضور عبد ہوئے، حضور اب اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا. اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر حضور کو عبد کہا تو حضور عبد ہوئے. اب جب حضور عبد ہوئے تو اس سے ثابت ہوا کہ حضور کے والد بھی عبد اور حضور کے دادا بھی عبد تھے. تو جب 3 نسلیں تھی اب ایمان کا شک کا ہے. وہ کون سے ایمان پہ شک کرتے تھے؟ وہ تو درجہ ابدیت میں ہے، درجہ ابدیت میں ہے. تو درجہ ابدیت تو ملتا ہی غلامی سے ہے. جو خدا کے بندے بنے ہوئے ہیں تم ان کے ابھی ایمان پہ شک کرتے ہیں جو پہلے سے. اب جو میں نے عرض کیا نفس ہمارا انسان برائی میں ہے مگر ایمان اس کے پاس ہے. نہیں سمجھے؟ برائی کی دلدل میں پھنسا ہوا، گناہ کی وادی میں گناہ کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے لیکن ایمان اس کے پاس بھی ہے. پہلی سٹیج میں ایمان میسر ہے، پھر دوسری سٹیج آئی نفس لوامہ کی، تیسری سٹیج آئی نفس مطمئنہ کی، چوتھی سٹیج آئی نفس راضیہ، 5ویں سٹیج آئی نفس مردیہ، اور چھٹی سٹیج آئی کہ اب اس قابل ہوا ہے کہ میرے بندوں میں آ. بندہ نہیں بنا ابھی، سمجھے نہیں آپ؟ ابھی بندہ نہیں بنا، ابھی اس کو کہا کہ اس صف میں آ، اس کلاس میں بیٹھ. اب تو اس قابل ہوا.
چھٹی سٹیج پر جا کر تو 7ویں سٹیج پہ بندہ ہے، اور جو بندہ ہے تو اس کے ایمان پہ شک کر دے، خدا کا خوف نہیں رہا۔ زندگی نے وفا کی، کبھی موقع ملا تھا کسی سے یہ بات کا موضوع، یہ بڑا اہم موضوع، ہم اہمیت نہیں اللہ کے بندوں کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کی روشنی سے بات کریں۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ ہمیں عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔